السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور آپ دیکھیں گے یا آپ دیکھتے ہیں کہ اذا طلعت ترشمس، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم تو وہ کنارہ کر جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے، تقرضہم تو پھر وہ کترا کر نکل جاتا ہے، ذات الشمالی بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ لوگ اس کے درمیان میں ایک کشادہ جگہ پر ہوتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلْ اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو تم اس کو پھر کوئی اس کے لیے کسی کارساز کو اور راہ دکھانے والے کو نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 17 ہے اور سورۃ الکہف، یہاں سے آج کا سبق کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ سورۃ الکہف کے تعارف میں اور گزشتہ درس میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ سورۃ الکہف بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی، اور اس میں اصحاب کہف کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، اسی طرح 2 ذمہ داروں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ گویا 4 قصے اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ان 4 قصوں میں بھی اور باقی جو اس کی تمہیدی اور کنکلیوڈنگ جو بحث ہے، اس میں بھی اللہ کریم نے ایک تجزیہ پیش فرمایا ہے، ایک تجزیہ، ایک ایسا کمپیریزن، ایک ایسا موازنہ کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے کیا طرز عمل مطلوب ہے، اور جو دنیا میں جو مادیت پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ اصل میں مادیت اور روحانیت کی کشمکش کی ایک بحث ہے، جس میں اللہ کریم نے مختلف قسم کی جو ابتلاء، آزمائش اور امتحانات کے اظہار کے طور پر یہ قصے بیان فرمائے۔ اور اس میں یہ ظاہر ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، یہ ایمان کے امتحان کا ایک قصہ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو میں نے تعارف میں عرض کیا تھا کہ جو 2 ذمہ دار بھائیوں کا قصہ ہے، اس میں جو ہے وہ دولت کی آزمائش ہے، پھر اسی طرح سے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں علم کی آزمائش، علم کا امتحان ہے، اور پھر ذوالقرنین کا جو قصہ ہے اس میں اقتدار کی آزمائش اور اقتدار کا امتحان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ظاہری طور پر مادی چیزیں ہیں، ان کا ایک یعنی ہر چیز کا ایک پہلو مادی ہے اور ایک اس کا روحانی پہلو ہے۔ تو کامیابی اور بالآخر جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی جس کے لیے رکھی ہے وہ روحانیت ہے، مادیت نہیں ہے۔
تو اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں آغاز ہو چکا ہے اور اس کی ساری تمہید بھی بیان کی جا چکی، اور اللہ کریم نے اس کی فلسفی بھی پہلے بیان کر دی۔ خلاصہ بیان کرنے کے بعد پھر اب اس کے جستہ جستہ واقعات بیان کیے ہیں کہ وہ دراصل چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں جا کے پناہ لے لی تھی، اور وہ غار میں پناہ اس لیے لی تھی کہ وہ اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی بنی اسرائیل کے دور میں کوئی بہت پرانا واقعہ تھا کہ دقیانوس نامی بادشاہ، اور ظاہر ہے کہ اس میں نہ علاقے کا تعین حتمی طور پر ہو سکتا ہے اور نہ ہی زمانے کا تعین حتمی طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بطور قصہ اور بطور کہانی کے بیان کرے۔ قرآن ہمیشہ کسی بھی قصے کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس میں ہدایت کے پہلو موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے وہ نمایاں پہلو جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا وہ قرآن نے بیان کر دیا، اس کے جو تعین کی مختلف چیزیں ہیں وہ بیان نہیں فرمائیں۔ البتہ غار تو دنیا میں کئی موجود ہیں جن غاروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ اس کے بارے میں ترکی میں موجود ایک غار کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ غار ہے جس میں اصحاب کہف آئے تھے اور انہوں نے پناہ لی تھی۔ اسی طرح فلسطین کے اندر بھی ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے، اردن کے اندر ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اردن والا جو غار ہے وہ زیادہ اسٹیبلش، اس کے اوپر 7 مسجد وغیرہ بنا کے ایک پورا اصحاب کہف کا جو یعنی ایک یادگار بنائی ہوئی ہے، اور وہاں چونکہ جس بستی میں وہ موجود ہے اس بستی کا نام اب بھی الرقیب ہے، تو چونکہ قرآن کہتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف تھے اور رقیم والرقیم یعنی کہف والے، غار والے اور رقیم والے، رقیم گویا وہی بستی کا نام ہے جو الرقیب اب ہو گیا ہے مرور زمانہ کے تحت۔ بعض نے کہا رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں، اس کی پوری بحث تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس کے اندر آ چکی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری نشانیاں پوری ہوتی ہیں جو آگے بھی بیان ہو رہی ہیں، خاص طور پہ 17 نمبر آیت جہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے کہ وہ جو سورج نکلتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ، جب سورج نکلتا ہے تو وہ غار والوں کو، اب ظاہر ہے ان لوگوں نے جا کے غار میں پناہ لے لی۔ غار میں پناہ کیا لی؟ اللہ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی اور وہ سوئے رہے۔ آگے اگلی آیات میں یہ بات اللہ کریم نے ذکر کی، وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اچھا، وہاں پہ اب اتنا لمبا عرصہ وہ سوئے ہیں تو کوئی شخص آتا جاتا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ پڑ جائے اور وہ اس غار کے اندر آ کے دیکھے کہ یہ کیوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، چونکہ ایک لمبا عرصہ تک ان کو سلانا تھا، محفوظ بھی رکھنا تھا، لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو انتظام یہ فرمایا کہ اس کا جو غار کا جو دھانا ہے وہ شمال کی طرف تھا، یعنی سورج ظاہر ہے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ، اس کے دائیں جانب کترا جاتا ہے، گویا اس کے دھانے کے اندر دھوپ نہیں جاتی، اور جب وہ غروب ہوتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو پھر اس کے بائیں جانب جو ہے وہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو یعنی ہے دھانے کا منہ، اس کا فیس جو ہے وہ شمال کی جانب ہے، اس لیے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شمال کی جانب جن گھروں کے دروازے ہوتے ہیں، جن کمروں کے دروازے ہوتے ہیں، ان کے اندر دھوپ نہیں جاتی۔ تو البتہ یہ شمالاً جنوباً، جنوب کی طرف بھی اس کا دہنا ہو سکتا ہے، لیکن جنوب کی طرف اگر ہوگا تو پھر خاص طور پہ سردیوں میں جب سورج تھوڑا سا ایک طرف ہو کے نکلتا ہے اور وہ پھر ایک طرف ہی رہتا ہے تو پھر اس کے اندر دھوپ جا سکتی ہے، اگر وہ شمال کی جانب ہو تو اس کے اندر دھوپ جانے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کا بھی خیال ہے اور دیگر جمہور مفسرین کا خیال یہی ہے کہ جو غار ہے اس کا منہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا۔ بہرحال اس میں سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے، گویا اندر دھوپ نہیں جاتی۔ ایک تو انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اندر پھر نگاہ بھی نہیں پڑتی کسی کی، اور ویسے روشنی وغیرہ بھی اندر جاتی ہے، اور جو ہوا وغیرہ کا ضرورت ان کو پڑتی ہے تو وہ بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہ عام بستی کے لوگ جب نیچے سے گزرتے تو ان کی نگاہ اس غار پر نہیں پڑتی تھی، اور غار گویا کھلا منہ بھی تھا
اور قرآن کہتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ اس میں کشادہ جگہ پہ تھے۔ فجوہ کسی ایسی کشادہ جگہ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ہو، گویا ارد گرد پہاڑ ہیں اور درمیان میں کشادہ جگہ ہے، سورج نکل بھی رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، وہ کشادہ جگہ پر بھی ہیں لیکن ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی۔ اور دوسرا وہاں پہ ہوا وغیرہ کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو اردن والا جو عمان کے بالکل ساتھ غار ہے رقیب نامی بستی میں، اس غار کو اگر دیکھیں، جو میں نے خود وزٹ کیا ہے، میں وہاں پہ گیا تھا 2010 میں، اس غار کو اگر دیکھیں تو نشانیاں یہ ساری پوری ہوتی ہیں جو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں۔ اور پھر مثلاً ایک تو یہ کہ وہ غار اگر آپ نیچے سڑک سے گزر رہے ہوں تو غار کے اوپر نگاہ نہیں پڑتی، باوجود اس بات کے کہ وہ بالکل اوپن غار ہے، لیکن وہ پہاڑی کی شیپ اس طرح سے ہے کہ یوں غار ہے، پھر نیچے پہاڑی تھوڑی سی آگے کو ابری ہوئی ہے اور یوں تھڑا سا بنا ہوا ہے، پھر نیچے اگر مسجد ہے، وہ نیچے سڑک ہے تو سڑک سے گزرتے ہوئے تو اس غار پر نگاہ نہیں پڑتی، حالانکہ وہ اوپن ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اوپر چلا بھی جائے تو پھر قرآن نے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ اگر وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر آپ اس کے اوپر نگاہ ڈال بھی لیں، دیکھ بھی لیں، تو وہ آپ ان کو سمجھیں گے جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ ایقاظًا، یاقظ کی جمع ایقاظ، وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا، آپ ان کو جاگتا ہوا محسوس کریں گے۔ یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جیسے ایک تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی اد کھلی آنکھیں تھیں، آنکھیں کھلی ہونے کی وجہ سے وہ ایسے دیکھنے میں کوئی بھی شخص دیکھتا ہوا اگرچہ سوئے ہوئے تھے لیکن لگ رہا تھا کہ جیسے جاگ رہے ہوں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، پھر ہم ان کی کروٹیں بھی بدلاتے رہتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم پھیرتے رہتے تھے، ذات الیمین و ذات الشمال، بائیں دائیں ان کی کروٹیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اب ظاہر ایک شخص ہل بھی رہا ہے، کروٹیں بھی بدل رہا ہے اور اس کی ادھگلی آنکھیں ہیں، تو کچھ جو شخص دیکھے گا اس کو تو یہی سمجھ آئے گی کہ جاگ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا جو ہے باسط ذراعیہ، وہ اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر، جیسے جو کتے کا خاص سٹائل ہوتا ہے، وہ اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر بالوسید، وہ چوکھٹ کے اوپر، وہ جو بالکل اس کی دہلیز ہے یعنی غار کی، اس کے اوپر وہ بیٹھا۔ اب ایک تو انتظام یہ ہے کہ عام طور پر کسی کی نگاہ ہی نہیں پڑتی، اس کے اندر دھوپ بھی نہیں پڑتی، اور ویسے روشنی اور ہوا کا انتظام ہے۔ اور وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ غار جو عمان کے پاس اردن میں ہے، اگر وہ وہی والا غار ہے، ہو سکتا ہے وہی ہو، لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیں تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ یہی غار ہوگا۔ باقی جو دیگر جگہوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے وہ تو میں نے نہیں دیکھے، پتہ نہیں وہاں کتنی نشانیاں پوری ہوتی ہیں کتنی نہیں پوری ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک نشانی یہ بھی پوری ہوتی ہے کہ جب آپ غار کے اندر جا کے دیکھتے ہیں، وہ ایک تو غار کا دہانہ چھوٹا ہے، اندر سے کھلی جگہ ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور پھر اندر جا کے آپ دیکھیں تو ایک سوراخ ہے پہاڑ کے اندر بالکل نیچرل، اور اوپر سے اس کا وہ کھلا ہوا ہے، گویا وہاں پہ ہوا کا جو کراس وینٹیلیشن ہے اس کا انتظام بھی وہاں پہ آٹومیٹیکلی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات جو محسوس ہوتی ہے کہ وہ نشانی درست، کہ پھر انہوں نے اس کے اوپر مسجد بنائی، آگے ذکر آ رہا ہے اس کی مسجد بنائی، تو اب بھی وہاں پتھروں کی مسجد ایک بنی ہوئی ہے، جہاں غار ہے اس کے باہر کی طرف پتھروں سے ہی ایک مسجد کی شکل سی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی والا وہ اصل غار ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں فرمایا ہے۔ اب یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس غار میں کہ جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو محفوظ بنانے کے لیے اور کسی بھی لوکل لوگوں کی مداخلت سے بچنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ غار کے اندر اگر کوئی شخص پہنچ ہی جائے اور جا کے اندر دیکھے، جھانکے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ جھانکیں ان کے اوپر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، تو آپ فوراً واپس مڑ جائیں فِرَارًا بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور یقیناً بھر جائے، یعنی تم بھر جاؤ، وَلَمُلِئْتَ، تم بھر دیے جاؤ، منہم ان کی طرف سے، رعبا، روب سے، یعنی ڈر، خوف، ایک دہشت طاری ہو جائے آپ کے اوپر اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا منظرنامہ، باہر دو دھوپ ہو، تیز روشنی ہو اور چھوٹے سے دہانے والی کشادہ غار ہو، تو ظاہر ہے کہ ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک دم اندر نگاہ نہیں پڑتی، اور اندر نگاہ ڈالنے کے لیے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ یوں کر کے غور سے دیکھیں اور دیکھتے ہی آپ کو پتہ چلے کہ کتا جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، یوں بالکل پاؤں پھیلائے اور وہ بھی آنکھیں کھول کے،
تو ایک دم، اور پھر پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی آنکھیں کھول کے لیٹے ہوئے، تو ایک ایسا دہشت زدہ ماحول کہ آدمی خوف کھا کے ویسے ہی وہاں سے چلا جائے۔ تو یہ گویا انتظام تھا، وہ آخری فصیل تھی پروٹیکشن کی، کہ اگر کوئی شخص اس غار کے دھانے میں جھانکنے کی جرت کر بھی لے تو پھر اس کو ایسا کو خوف اور دہشت اس کے اوپر تاری اور وہ بھاگ جائے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے 309 سالوں تک ان کو وہاں سلائے رکھا، اور کوئی آیا ڈر کے بھاگا نہیں بھاگا، وہ کیسے وہ ہوتا رہا، لیکن بہرحال وہ 309 سال تک وہاں سوئے رہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے ان کو دوبارہ جگایا، اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اب ظاہر ہے جس نے سلایا، جس نے ان کو غار میں پناہ دی، اسی نے ان کو جگایا، اور جب وہ جاگ گئے لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے ایک نے کہا، کہنے والے نے، کہ کم لبثتم، کتنی دیر تم لیٹے رہی۔ ظاہر آپس میں ایک دوسرے کا اندازہ کر رہے تھے، اور کوئی آدمی جب سو کے اٹھا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ تو نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کتنی دیر سویا ہوں، وہ چیزوں کو ریلیٹ کر کے سمجھتا ہے کہ میں کتنی دیر سویا ہوں، یا تو گھڑی دیکھتا ہے کہ گھڑی کے اوپر کیا ٹائم ہوا ہے، اس کے حساب سے کہ میں اتنے بجے سویا تھا، اتنے بجے جاگا ہوں، مگر نہ تو اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا، اور یا پھر وہ چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے، سورج کہاں تھا، چیزیں کہاں تھیں، فلاں آدمی کہاں تھا، اس کے حساب سے کہ فلاں اتنے بجے آتا جاتا ہے، تو اس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا وقت ہوگا۔ اب 309 سال تک وہ سوئے رہے، اٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک جیسے، وہ اسی طرح تھے جیسے وہ سوئے تھے، لہذا ان کو کیسے پتا چلے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں۔ پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے، میرا کیا خیال ہے۔ تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے، کسی نے کہا کہ کم لبثتم، کتنے دیر سوئے رہے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم سوئے رہے ہیں، پڑے رہے ہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ ایک دن اس لیے کہا کہ میکسیمم ایک دن سوئے ہوں گے، ایک دن کا کچھ حصہ اس لیے کہا کہ جب سوئے تھے تو دن کا پہلا حصہ تھا، سورج جو ہے وہ نکلنے کی طرف مائل تھا، طلوع کے بعد، اور دوپہر قبل از دوپہر کا وقت تھا، اور جب وہ جاگے ہیں تو یہ بعد از دوپہر کا وقت ہے۔ تو سورج کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ کیا کہ اگر یا تو ہم کل سوئے تھے تو آج اٹھے ہیں تو ایک دن ہوا ہوگا، اور اگر آج ہی کی بات ہے، آج ہی سوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ دن کا سوئے ہیں، پھر پوری طرح پورا دن بھی نہیں سوئے۔ تو یہ گویا انہوں نے جو چیزوں کو ریلیٹ کیا تو اتنا ہی ان کو پتہ چل سکا، لیکن صحیح بات یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم۔ اللہ اکبر۔ بحث و مباحثے کے بعد وہ جب جس نتیجے پہ پہنچے، ظاہر آدمی سو کے اٹھا ہو تو ویسے ہی طبیعت جو ہے وہ اس کا فوکس پورا نہیں ہوتا، تو آپس میں انہوں نے گفتگو بھی کی، اور 309 سال اتنا لمبا سو کر اٹھے تھے، تو بحث تمہیز کے بعد ان کو یہی خیال ہوا کہ ہم پوری مدت کا تعین کر نہیں رہے اور کر پا نہیں رہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کتنی دیر تک ہم سوئے رہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یعنی اس بحث کو چھوڑ دیجئے، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے، تو یہ بحث فضول ہے، ہمیں اس بحث میں کیا نتیجہ نکالنا ہے، ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ قالوا ربکم، انہوں نے پھر بالآخر یہ کہا کہ تمہارا رب اعلم، وہی جانتا ہے، بما لبثتم، کتنے دیر تم سوئے رہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، کہ تم ایسے کرو کہ یہ چاندی دے کر، چاندی کا کوئی سکہ ان کے پاس تھا، اور اس کو دے کر یہ بھیجو، ہذہ الی المدینہ، ایک شہر کی طرف اس کو بھیجو۔ ورق چاندی کو کہتے ہیں، ورق کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے تو کہا ہے کہ ورق جو ہے وہ راک کے نیچے زیر جو ہے، یہ اس سے چاندی یہ جمع ہے، ورق ایک چاندی کو یا چاندی کے ایک حصے کو، اور ورق چاندی کے کئی ٹکڑے ہوں گے، یہ دے کے بھیجو کہ جا کے کچھ لے آئیں۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ ورق جمع ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، ورق اصل میں چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، ورق چاندی ہے اور ورق چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو چاندی کا سکہ دے کر انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو بھیجیں، فلیاتکم برزق، وہ جائے بورقکم ہذہ، یہ سکہ لے جائے الی المدینہ، مدینہ والوں کی طرف، شہر کی طرف، فلینظر ایھا ازکیٰ طعاما، پس اس کو چاہیے کہ جا کے وہ دیکھے ایھا ازکیٰ طعاما، کون سا کھانا پاکیزہ ہے، کیونکہ وہ جس ماحول سے وہ بچ کر غار میں جا کے پناہ لیے ہوئے تھے تو وہ شرک کا ماحول تھا۔ اب شرک کے ماحول میں
اگر آپ کو کھانا چاہیے تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس بات سے بھی بچنا ہے کہ کھانا حرام نہ ہو، اس بات سے بھی بچنا ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرکیہ معاملہ نہ ہو، اور پاکیزہ کھانا تو جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو ان کو پاکیزہ کھانے کی تلاش کرنا ہی لاجیکل اور جسٹیفائڈ بنتا ہے. لہذا انہوں نے یہی کہا کہ ایھاز کا تعامن، کہ وہ جائے اور جا کے پوری دھیان سے یہ دیکھے کہ اچھا پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر وہ وہاں سے وہ کھانا لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کو چاہیے کہ نرمی کرے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کو چاہیے کہ نرمی سے جائے. اب نرمی کرنے کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ کسی سے جھگڑا وغیرہ نہ ہو، جھگڑا وغیرہ ہوگا تو خام خواہ بادشاہ تک بات پہنچے گی، اور بادشاہ پہلے ہی ہمارا دشمن ہے، تو خام خواہ ہم کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنسیں، اس لیے وہ نرمی کرے، جھگڑا وغیرہ نہ کرے، کوئی سختی نہ کرے، نرمی سے آہستگی سے جائے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس طرح آہستگی سے جائے کہ کسی کو خبر نہ ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے، گویا احتیاط سے جائے. وَلْيَتَلَطَّفْ کا مطلب ہوگا نرمی سے، آہستگی سے اور احتیاط سے جائے. دونوں باتیں ٹھیک ہے. اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو آگاہ نہ کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ، ہرگز آگاہ نہ کرے، بِكُمْ تمہاری بارے میں، أَحَدًا کسی کو. یعنی وہ جو ایک جا رہا ہے کھانا لینے کے لیے، اس کو چاہیے کہ انتہائی احتیاط سے کام لے، نرمی سے جائے، نہ کسی سے لڑے، نہ کسی سے جھگڑے، اور اس طرح پتہ بھی نہ چلنے دے کہ وہ کس گروپ کی طرف سے آیا ہے. اور اگر وہ پکڑا بھی جائے، اگر کوئی شخص اسے پوچھ بھی لے تو وہ قطعاً نہ بتائے ہمارے بارے میں، یعنی سارے گروپ کے بارے میں انفارمیشن نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ اگر انفارمیشن مل گئی، انہم یظہروا علیکم، اگر ان کو غلبہ اور قابو حاصل ہو گیا، انہم بے شک وہ، ان یظہروا علیکم، وہ اگر تمہارے اوپر غالب آ گئے، انہوں نے یا اطلاع پا لی، دونوں باتیں ہیں. یظہروا ظاہرہ کمانا اطلاع پانا بھی ہوتا ہے، اور غلبہ علی الامر ہو تو اطلاع پانا ہوتا ہے، اور جب کسی شخص پر ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر غلبہ پانا. تو انہم یظہروا علیکم، اگر وہ تمہارے بارے میں اطلاع پائیں، یہ بھی معنی ٹھیک ہے، اور اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں تو یہ بھی معنی ٹھیک ہے. یرجموکم، ظاہر ہے وہ سارے بادشاہ اور ان کے پورے کارندے اور پورا نظام، وہ سارا شرک کا نظام تھا. ان کو معلوم تھا کہ یہ سارے لوگ جو چھپ گئے ہیں یہ اپنا ایمان بچا کے اور توحید والے ہیں. اگر وہ تمہیں پکڑ لیں گے، اگر ان کو پتہ چل گیا یا تمہارے اوپر قابو ان کا آ گیا، یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے. اللہ اکبر. او یا یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں واپس لوٹا دیں گے وہ اپنے دین میں. ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر انہوں نے واپس لوٹا دیا اسی ملت میں، اسی کفریہ اور شرکیہ ماحول میں، ولن تفلحوا، پھر ہرگز کامیاب نہیں ہوگے تم، اذن اس وقت، ابدا ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے. یعنی اگر انہوں نے واپس ہی لوٹا دیا تمہیں تو پھر تمہیں یہ ایمان بچا کے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر گویا ساری محنت ضائع ہو گئی. وہ تو واپس لے جائیں گے، اس لیے آہستگی سے جائے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے. یہ آپس میں انہوں نے گفتگو کی. اچھا، یہ جو ولیتلطف ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ یہ تھوڑا سا عام حروف سے، ہمارے پاکستان سے جو قرآن چھپتے ہیں خاص طور پہ ان میں عام حروف سے تھوڑا موٹا یہ لفظ لکھا ہوتا ہے، ولیتلطف، اس کو تھوڑا رکھتے ہیں بولڈ. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا یہاں پہ درمیان آ گیا حروف کے اعتبار سے. یہاں قرآن جو ہے بالکل نصف ہو گیا ہے، اور نصف بھی ہوا ہے. ولیتلطف یہ جو لفظ ہے، اس میں جو حرف تا ہے، ولیتلطف، یہ جو واو لام یا اور تا پہ کہتے ہیں کہ پہلا نصف اول مکمل ہو گیا، اور آگے جو لام ہے یہ نصف آخر کا پہلا حرف ہے. اور یہاں چونکہ قرآن کا نصف ہو رہا ہے اس لیے اس کو ذرا بولڈ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے. بہرحال اس سے لوگوں نے اور بہت ساری معنوی مناسبتیں نکالنے کی کوشش بھی کی ہے کہ قرآن کا نصف ہوتا ہے اور ولیتلطف ہے، اس میں اس کا معنی نرمی کرنا، آہستہ کرنا، آہستگی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کے مفاہیم اور معانی کے اندر بھی آہستگی برقرار رکھنی چاہیے، نرمی برقرار رکھنی چاہیے، اور پھر ان کے مفاہیم کا جو زندگی میں اطلاق ہے اس میں بھی آہستگی اور نرمی، اور اسی طرح سے پھر آگے قرآن پہنچانے میں بھی اعلیٰ ازل قیاس پوری زندگی میں لطف اور نرمی کا جو ایک احساس ہے اور آہستگی کا جو ایک اسلوب ہے وہ اپنایا جانا چاہیے. لوگوں نے یہ معنوی طور پر چیزیں بھی اس میں سے نکالی، لیکن بہرحال ولیتلطف یہ ایک خاص موقع کے لیے قرآن کا حکم ہے.
اس موقع پہ انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر بھی نرمی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کو نرمی عطا کی گئی اس کو حسن خلق عطا کیا گیا، گویا حسن خلق کی ایک نشانی ہے نرمی، اور دلوں کی نرمی ویسے اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اس لیے یہ معنوی طور پر چیزیں مناسبتیں بنتی تو ہیں، اور احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ وہ اس لفظ کی وجہ سے کریں یا عمومی طور پر نرمی کو ایک اخلاقی صفت کے طور پر لیں اور اخلاقی فضیلت کے طور پر لیں، بہرحال اسلام کے اندر یہ بہت محمود اور مطلوب ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح سے ہم نے ان کو اطلاع دے دی، یعنی ان کو مطلع کر دیا ہم نے، وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے أَعْثَرْنَا، یعنی جس طرح ہم نے ان لوگوں کو یہاں غار میں پناہ دی تھی، 309 سال سوئے رہے، جس طرح سے ان کو دوبارہ اٹھایا تھا اسی طرح سے ہم نے ان کو اطلاع دے دی۔ کن کو اطلاع دے دی؟ مطلع کر دیا، گویا ساری قوم کو مطلع ہو گیا، علیہم، ان کے بارے میں اطلاع ہو گئی، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور جو قیامت ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ اس بات کو بھی جان لیں۔ اس اطلاع کی صورت یہ ہوئی، کہتے ہیں کہ وہ سکہ لے کے آدمی گیا کھانا لینے کے لیے، اس نے کوئی دکان ڈھونڈی، اس سے کھانا لیا، کھانا لے کے جب ادائیگی کرنے لگا اور اس کو سکہ دیا تو وہ شخص دکاندار تھا، وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا، تو وہ تو کسی اور زمانے کا سکہ تھا اور اس زمانے کا تو تھا ہی نہیں، تو اس نے پھر جب اس سے استفسار کیا کہ تم نے کہاں سے لیا ہے سکہ، تو اس نے کہا کہ یہ بھی سکہ جو ہے ہماری ملک کی کرنسی ہے، میں ابھی کل ہی تو گیا ہوں، کل تک تو میرے پاس تھا۔ تو اس پر وہ اور زیادہ حیرت زدہ ہوا، تو ان کو یہ شک ہوا کہ شاید اس کو کوئی پرانا مدفون خزانہ ملا ہے، تو خیر چلتے چلتے جو اس وقت کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں وہاں تک بات پہنچ گئی، اور پھر ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے پھر اس کے ساتھ وہ اس غار تک آئے، اور غار میں آ کے جو دیگر غار والے تھے ان کو بھی لوگوں نے دیکھا، اور بادشاہ نے ملاقات بھی ان سے کی، اور آپس میں اچھے جذبات کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور وہ پھر وہیں پہ یعنی غار میں ہی تھے اور وہیں پہ فوت ہو گئے۔ اور یہ غار جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا جو عمان کے پاس ہے اردن میں، وہاں اگر آپ اس غار میں جائیں تو غار کے اندر ہی قبریں موجود ہیں، یعنی وہاں قبریں بھی موجود ہیں، ایک طرف 4 قبریں لائن میں اور ایک طرف 3 قبریں ہیں، یعنی اتنی کھلی جگہ ہے کہ اس کے اندر اتنی قبریں بھی آ سکیں، اور وہ قبریں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ قبروں کے نشانات ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ اصلی جینون قبریں ہوں اگر یہی غار ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ ہو، واللہ عالم، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بات جو ہے وہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے قرآن کے بیان کے اعتبار سے، کہ اب ان کو معلوم ہو گیا، کذالک وکذالک اعثرنا علیہم، یوں ہم نے مطلع کر دیا ان کو ان کے بارے میں، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب ظاہر ہے جب پتہ چلا کہ 309 سال پرانی بات ہے اور یہ لوگ سوئے رہے ہیں اور اب زندہ ہو گئے ہیں، تو کتنی بڑی اور کتنے بڑے معجزے کی بات تھی کہ اپنے سامنے دیکھا، تو جو اللہ 309 سال تک کے لیے نیند مسلط کر کے یا موت مسلط کر کے 309 سال بعد جگا سکتا ہے، اسی طرح اللہ قیامت والے دن مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان لوگوں کو جو جھگڑا کر رہے تھے، اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اپنے معاملے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب کون سا معاملہ تھا جس کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے؟ ایک تو یہی قیامت کے معاملے کے بارے میں، ہمیشہ ہر دور کے مشرکین اور معاندین نبوت جو ہیں وہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، لہذا ایک جھگڑا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جو 309 سال سوئے ہوئے یہ جس طرح جاگ گئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا، اس میں کون سی بات؟ تو دوسرا یہ کہ دوسرا جھگڑا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلی بات سے تعلق رکھتا ہے، فقال ابنوا علیہم بنیانا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر کوئی یادگار عمارت بنا دیں۔ یہ ظاہر ہے وہ فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد اس کے اوپر کوئی یادگار بنانے کی انہوں نے پلاننگ کی، باقی ان کے جو معاملات تھے ظاہر ہے وہ فوت ہو گئے، ان کے جو حالات تھے وہ کہاں سے آئے، کیسے لوگ تھے، کیوں یہاں پہ ٹھہرے رہے، یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ ربہم اعلم بہم، ان کے سارے حالات سے واقف تو اللہ ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر یہ نیک لوگ محسوس ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ہم کوئی بنا دیتے ہیں عمارت۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو غالب ہوئے اپنے معاملے پر، اپنی بات پر، ان کے معاملے میں جن لوگوں کو غلبہ حاصل ہوا، لنتخذن علیہم مسجدا،
انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے، ایک سجدہ گاہ، ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عبادت گاہ کس طرح سے بنائیں گے اس کی حقیقی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ جو موجودہ غار ہے عمان میں، اردن میں، اس غار کے بالکل ساتھ، یعنی یوں دہانہ ہے غار کا، اور کے بالکل سامنے، دروازے کے سامنے ایک مسجد ہے، پتھر کے ہی وہ تراش